When a man gets money, he gets lot of women around him. مرد ہیں ان کو اچھا لگتا ہے کہ ایک سے زیادہ خواتین ان کے ارد گرد ہوں. آپ کو ایسے نہیں لگ رہا لابی سی بن گئی آپ کے اگینسٹ گھر کے اندر ہی؟ اقرار بھائی نے آپ سے سیکنڈ میرج کی تھی تو ان کی فرسٹ وائف کو قرۃ العین میم کو برا لگا تھا تو انہوں نے آپ سے بدلہ لیا اور تیسری شادی ان کی ہو گئی تو وہ بدلہ پورا ہو گیا. اس وقت بھی وہ اپنی دونوں بیگمات کے ساتھ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں. اقرار گئے ہوئے تھے, باقی سب فیملی نے جوائن کرنا تھا. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ لاسٹ ٹائم اقرار بھائی کے ساتھ کب ویکیشن پہ گئی؟ اقرار بھائی کی تیسری شادی ہوئی تھی, اقرار بھائی نے بتایا تھا یا خود ہی پتا چلا؟ میں نے نہ پوچھا تھا نہ انہوں نے کبھی ڈسکس کیا. فون کر کے سنانی تھی نا, او تم نے مجھے دھوکہ دیا. آپ برانڈ کانشیس نہیں ہو؟ بالکل بھی نہیں. اقرار الحسن کی بیگم ہو کے ان کی جو فرسٹ وائف ہیں, شی از سو برانڈ کانشیس. ان کو ہم جب بھی دیکھتے ہیں نا ماشاءاللہ اوپر سے لے کے نیچے تک ساری تیار شیار اور برانڈ فرینڈ. میں نے اپنی زندگی میں بہت کم آٹے میں نمک کے برابر ایسے مرد دیکھے ہیں جو صرف اپنی بیوی کے ساتھ لائل رہے ہوں. روتی میں بھی ہوں, بہت روتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج جو میری گیسٹ ہیں وہ شی از جسٹ لائک مائی سسٹر, مائی فیملی. اور ہم جو ہے نا ہم ملتے کم ہیں لیکن ہم جب بھی ملتے ہیں نا تو ہم بڑی گرل ٹاک کرتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز, غم, خوشیاں, ساری چیزیں ہم آپس میں شیئر کرتے ہیں. ایک ٹائم تھا جب میں لائف سے تھوڑی سی ناراض تھی, مایوس تھی, تو آئی ریمبر دیٹ شی یوز ٹو کم ٹو می وتھ کیکس اینڈ گفٹس اور مجھے کہتی تھی رابی لائف از ناٹ ٹو بی لاس لائک دیٹ. اور شی از سچ اے پلیزنٹ پرسنالٹی, شی از اے ویری لونگ, کیئرنگ. اور میں اب ان کی تعریفیں کروں گی تو آپ کو لگے گا اس رابی کی بہن ہے اس لیے تعریفیں کر رہی ہے, لیکن شی از ریئلی آل آف دیٹ اینڈ a very very decent and humble human being. اب یہ ڈیسنٹ والی بات تو آپ کو ان کی باتوں سے ہی اندازہ ہو جائے گا. I am talking about فرح اقرار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتنی ساری تعریفیں اب مجھ پہ برڈن آ گئے. نہیں سچی تعریفیں کی ہیں بیکاز فرح ایک بات تو مجھے سچ بتائیں یار, آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ میں نے آپ کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا. آپ غصے میں بھی ایسی سویٹ سی بولتی ہیں, ایسے پیار پیار سے. آتا ہے غصہ, زیادہ تر کنٹرول کر لیتی ہوں, کبھی کبھی پھر بول بھی دیتی ہوں, لیکن وہ مطلب اس طرح کا بولنا نہیں ہوتا کہ چیخنا چلانا, میں ڈبیٹ یا ڈسکشن والی چیز ہوتی ہے. اچھا, جو لوگ اندر اپنے رکھتے ہیں, میں نے سنا ہے کہ یہ بڑا ٹینشن والا کام ہوتا ہے. اندر بھی نہیں رکھتی, مطلب اس کو نکال دیتی ہوں میں. مطلب یہ چیز میں سوچتی ہوں کہ یہ ایسے ہی ہونا تھا, ایسے ہی ہو گئی. اگر یہ سچویشن بن گئی, لیٹ سپوز میں ریکارڈنگ پر ہوں, کوئی چیز ٹھیک سے کام نہیں کری, تو بس یہ نہیں ہونا تھا. یہ جب سوچ لیتی ہوں تو پھر غصہ ایسے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. اندر میں نہیں رکھتی کچھ, کوئی جذبہ بھی, چاہے وہ غصہ ہو, چاہے وہ پیار ہو, چاہے وہ کوئی پیار بھی اندر ایسے ظاہر نہیں کرتی. میں پریکٹیکلی کرتی ہوں. اچھا, پریکٹیکل نہیں, میں کہہ رہی ہوں اندر نہیں رکھتی کوئی جذبہ, اندر کچھ جذبہ نہیں رکھتی. غصہ بھی نہیں رکھتی, وہ بھی تم نکال دیتی. وہ بھی میں اس طرح کبھی پہلے جب غصہ آیا کرتا تھا تو میں اس کو لکھ کے نکال لیتی تھی, اور پھر بعد میں وہ تحریر پڑھتی تھی تو میں کہتی تھی یہ میں نے کیوں, یہ کیا سوچ رہی تھی میں. آئیڈیا اچھا ہے یار. ہاں, میں کرتی تھی ایسا, کیونکہ جب آپ کسی سے ڈسکس کرتے, لیٹ سپوز مجھے رابی پہ غصہ آ گیا اور میں غصے میں کسی اور سے اس کی بات شیئر کر رہی ہوں, کہ کتنی غلط بات ہے. ایک تو میں کسی کی بات کسی سے شیئر کر رہی ہوں, اور پھر میں لکھ لیتی تھی, اور لکھنے کے بعد مجھے لگتا تھا یہ اسٹوپڈ چیز ہے. تو اگر اسٹوپڈ لگتی تھی تو ٹھیک ہے, اگر جینوئن لگتی تھی کہ اچھا ایسا کچھ ہوا ہوگا, پھر میں رابی سے پوچھ لیتی تھی کہ کیا ایسا ہوا تھا, تو پھر میرا دل بالکل صاف ہو جاتا تھا. جب ہم لوگ لاسٹ ٹائم ملے تھے نا, تو آپ نے جو ہماری آپس کی باتیں تھیں, آپ نے مجھے بتایا تھا لاسٹ ایئر کہ آپ کی زیادہ اٹیچمنٹ آپ کے ابا کے ساتھ ہے. حالانکہ آپ کے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہی واز ناٹ اے ویری آئیڈیل فادر, میں برائی بھی نہیں کر رہی, لیکن ہی واز ناٹ اے فادر لائک جیسے میرے ابا ہیں, جیسے لوگوں کے ابا ہوتے ہیں. ہی واز اے ڈیفیکلٹ فادر فار یو, ڈیفیکلٹ لائف فار یو. اور اس سال وہ چلے گئے, تو کیا میں بولوں, آئی مین پہلے ہی وہ اتنے زیادہ آپ کے ساتھ نہیں تھے, کیسا فیل ہوا؟ ابا بہت سارے سال ہمارے ساتھ نہیں تھے. 5 سال کی عمر کے بعد میرے والدین ساتھ نہیں تھے, سب کو پتہ ہے. اور اس کے بعد اماں نے ہمارے دل میں نا ابا کے لیے کبھی کوئی نگیٹو جذبہ پیدا نہیں کیا, تو ہم ملنے جایا کرتے تھے. پھر جب میں 7th 8th کلاس میں تھی تو کچھ سال ہم والد صاحب کے ساتھ رہے, تو بڑا پیار بہت کرتے تھے. اتنا کم عرصہ رہی, پھر بھی اتنا پیار؟ اس کے بعد نہیں رہے. پھر مجھے یہ لگتا تھا کہ کچھ چیزیں نا نصیب میں لکھ دی گئی ہوتی ہیں, اور اگر آپ یو ہولڈ آن ٹو دوز تھنگس, تو آپ کے اندر نفرت کا جذبہ, آپ کے اندر نیگیٹیوٹی اور دل برا ہونے والے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں, جو آپ کے
پاکیزہ سے دل کو بڑی وہ کہتے ہیں کہ گندگی سے بھر دیتے ہیں، وہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے. تو کسی نے کیا کیا میں وہ نہیں سوچتی تھی، میں ہمیشہ ہر ریلیشن کے لیے یہ سوچتی ہوں کہ میں نے کیا کیا، چونکہ مجھے اللہ کو اپنے لیے جواب دہ ہونا ہے. میرے پیرنٹس، میرے بہن بھائی، میرے باقی رشتے، میرے شوہر کی طرف سے اگر کوئی چیز نہیں ہو پا رہی ہے تو میں کبھی ان پہ کویسچن مارک نہیں لگاتی. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ مجھے اپنا فرض پورا کرنا ہے. اگر کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے گا اور اللہ اس سے اس کا سوال کرے گا. تو یہ سوچ لے کر میں آگے بڑھی. پھر بہت سے لوگ کہتے بھی تھے کہ انہوں نے نہیں کیا تو تم کیسے کر سکتے. میں نے کہا وہ یہ میرا فرض ہے. بہت خیال رکھا، خدمت کی. ہی واز ویری سک لاسٹ ایئرز میں. بالکل 3 ڈیڈ ہی سال سے ریئلائز کہ آپ بہت پیار کرتے تھے، بہت دعائیں دیتے تھے. مجھ سے یہ سوال بھی کیا، کہتے تھے کہ میں تو وہ سب نہیں کر سکا، تم کیوں کرتی ہو. تو میں نے کہا آپ میرے والد ہیں، مجھے پیار ہے آپ سے. تو بڑا پیار. ابا کو شعر و شاعری کا بہت شوق تھا، بہت شعر سناتے تھے مجھے. پھر کام کر رہی ہوتی تھی تو بڑی دعائیں دیتے تھے کہ اللہ بہت ترقی دے. تو بس یہ زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہمیں کسی کے لیے دل میں برا جذبہ نہیں پالنا چاہیے. صرف یہ سوچنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے شاید ان کی قسمت میں یہ نہیں لکھا، اور اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا اور اللہ اس کا اجر دے گا. تو میں کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچتی، اور ان کا جانا میرے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ صبر دیں گے اور وقت کے ساتھ شاید کچھ بہتر ہو جائے، لیکن ابھی مجھے لگتا ہے اٹس ٹو ارلی، اور میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. وہ کیسے مشکل ہوتا ہے میں سمجھا نہیں سکتی، کسی کو بتایا نہیں جا سکتا. فرح میں یہی تو سوچتی ہوں نا کہ دیکھو آپ کے والد آپ کی زندگی میں خود کچھ نہیں کرتے تھے، اور جب ان کو ضرورت پڑی تو یو آر این آئیڈیل ڈاٹر فار ہیم، اور اتنی ایموشنلی ریلائی کر گئی ان کے اوپر. شکوہ نہیں ہوتا تھا کہ اب تو یہ مجبور ہیں، بیمار ہیں تو یہ میرے پاس ہیں، جب ان کے اندر طاقت تھی تو انہوں نے مجھے نہیں پوچھا، میرا خیال نہیں کیا. شکوہ میں نے تب چھوڑ دیا تھا جب مجھے سمجھ یہ آئی کہ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا، انسان کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ توفیق دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل میں ڈالنے والے ہیں. تو یا تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے توفیق دے دیں، اور اگر اللہ توفیق نہیں دے رہے تو پتہ نہیں شاید دلوں پہ قفل لگا دیے گئے ہیں. یہ بھی تو ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں. ویسے اتنا صابر ہونا نا سم ٹائمز ایک پنشمنٹ بھی بن جاتا ہے، اپنی زندگی کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے جتنے صابر آپ ہیں. ابو کی بات ہوئی تو ساتھ ہی چلو میں کر لیتی ہوں، ویٹ اتنا کم کر لیا. لاسٹ ٹائم جب آپ مجھے ملی تھیں تو آپ پچھلے سال چونکہ گیپ ہی آ گیا نا، میری بھی ٹریولنگ انٹرنیشنل، آپ کی بھی زیادہ، آپ لوگ بھی چلے گئے، بالکل. تو اتنی تھیں اور اب اتنی سی ہو گئی. یہ کیا چکر ہے بھائی؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب گرین ٹی، یہ حیابہ رابی کی لیمن گراس ٹری ہے، جو کہ میں ہر کھانے کے بعد پیتی ہوں، جو کھانے کو اچھے سے ہضم کر دیتی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں کر رہی ہوں. چونکہ ابا کی بیماری کے دوران میں بہت اسٹریسڈ رہی، کیونکہ آپ اپنے سامنے نا اپنے ہیلدی پیرنٹ کو صحت خراب ہوتے، ویک پڑتے، خود وہ چلتے تھے، بستر پہ جاتے دیکھتے ہو نا، تو وہ ٹراما آپ ظاہر نہیں کر رہے ہوتے ہو، یا وہ اندر سے جو اسٹریس اور ڈپریشن کا فیز ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے، لیکن سم ہاؤ ایموشنلی آپ بہت سفر کر رہے ہوتے ہو. تو میں کھاتی پیتی نہیں تھی کچھ، اور میرا ویٹ ہو گیا تھا 61 kg. او ماشاء اللہ، بہت زیادہ 61. ہیلدی میں ابھی لگتی کتنا؟ تھی. ابھی 57 ہو گیا. ابھی میں نے 15 ڈیز میں 4 kg ویٹ لوز کیا. تو پھر ڈاکٹر سے میں نے جب بات کی تو انہوں نے کچھ ٹیسٹ کرائے. انہوں نے کہا ایک ہارمون ہوتا ہے کورٹیسول، جو اسٹریس میں بڑھ جاتا ہے، تو وہ آپ کا بڑھا ہوا ہے، آپ کھائیں نہیں کھائیں وہ بڑھتا رہے گا، اور یہ آپ کے لوور ایپس پہ یعنی آپ کی بیلی اور سائڈ ٹائر بن جاتا ہے. ایسی سچویشن ہو گئی تھی. تو پھر یمنا ہے، تھینک یو یمنا، اور تھینک یو رابی یہ لیمن گراس ٹی کے لیے. اور یمنا نے مجھے سپلیمنٹس دیے، مورن جی ہے اور ایک ہارمو ہیلتھ کے نام سے، ہارمونل امبیلنس بھی ہو گیا تھا، وہ میں یوز کرتی ہوں. اس کے علاوہ کھانا میں ویسے ہی کم کھاتی تھی، اب میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پر آ گئی ہوں. رات 9 سے 10 کے درمیان میں آخری کھانا کھاتی ہوں، اور اس کے بعد 16 گھنٹے کے بعد اگلا کھانا کھاتی ہوں. اور سارے دن کھاتی ہو؟ سارے دن کھاتی ہوں. کیک منگاؤ؟ ہاں کھا سکتی ہوں، سب کھاتی ہوں. میں تو اس لیے نہیں آفر کیا، میں نے کہا شاید آپ ڈائٹ پر ہو. تھوڑی دیر میں کھاؤں گی. اور صبح اٹھتی ہوں، آدھا کپ بلیک کافی کا میں پیتی ہوں. اس کے بعد میں ورک آؤٹ کرتی ہوں 40-45 منٹس. ورک آؤٹ بھی کرتی؟ وہ میں پہلے بھی کرتی تھی، بٹ ابو کی وجہ سے روٹین ڈسٹرب ہو گئی تھی. 40-45 منٹس ورک آؤٹ کیا، اس کے بعد میں اپنا پہلا میل لے لیتی ہوں. اور وہ کبھی اوٹس ہوتے ہیں، کبھی وہ چھوٹی سی ایک روٹی کے ساتھ جو گھر میں سالن بنا ہوا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کبھی سیلڈ کا باؤل ہوتا ہے. مطلب میں جو اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ کھاتی ہوں.
پھر اس کے 3-4 گھنٹے بعد پھر تھوڑی سی بھوک لگتی ہے پھر ایک بوائل انڈا کھا لیتی ہوں, ساتھ کچھ نٹس لے لیتی ہوں, ساتھ کوئی فروٹ لے لیتی ہوں. اب میں کسٹمائز کر لیتی ہوں, کبھی تھوڑا سا چاول کھا لیتی ہوں. پھر اسی طرح 2-3 گھنٹے بعد پھر شام میں اب گرین ٹی, تو اس کے بعد ہر کھانے کے بعد یہ گرین ٹی پیتی ہوں. آپ لوگوں نے بھی ضرور ٹرائی کرنی ہے. تو یہ آپ کا کھانا ہضم کرنے میں مدد. آپ رابی تم تو خود بھی پیتی ہو نا؟ میں بہت پیتی ہوں, آج روزہ ہے ورنہ میں بہت پیتی ہوں. تو یہ بیسٹ ہے کیونکہ آپ کے جو گھی آئل جم چکا ہوتا ہے اور جو اسٹبن کھانا ہوتا ہے, سخت کھانا, اس کو ہضم کرنے میں مدد کرتی ہے. تو یہ ہر میل کے بعد میں لیتی ہوں. اور اس کے بعد جب 9-9:30 تک میں کھانا ختم کر لیتی ہوں, اس کے بعد میں رات میں نہیں کھاتی ہوں, جو ہم سب سے غلط کرتے ہیں, رات میں کھاتے. اچھا تم بھی یہی کر رہی ہو؟ آج کا جو میں نے روزہ رکھا ہے نا, وہ میں نے ڈونٹس کھائے, چاکلیٹ کھائی, دہی کھایا, چینی والا دہی مجھے بہت پسند ہے, اور میں نے کیا کھایا تھا, اور فاکس کینڈیز کھائی تھی. میں ساری شوگر والی چیزوں سے روزہ رکھا. مجھے لگتا ہے کہ شوگر لو ہو جائے گی نا تو بھوک لگے گی, تو میں شوگر والی چیزوں سے روزہ رکھتی ہوں. اگر میٹھا کچھ نہیں کہتا تو وہ ساری نارمل رات ہے, کھاتی ٹھیک رہتی ہوں ہے. جی رات والا کام خراب ہے, اس کو تھوڑی بریک لگانی پڑے گی. باقی ٹھیک ہے, ماشاء اللہ اتنی سلم اسمارٹ ہو, اور کیا چاہیے. یہ ہے, میں بھی ورک آؤٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہوں الحمد للہ. اچھا آپ کو پتہ ہے, یہ آپ کو شاید اس بات کا نہیں پتا کہ فرا از ویری سمپل. کوئی نہیں پتا ہوتا کہ ہیئر اسٹائل, میک اپ, یہ کیوں ہے ایسی سمپل. آئی مین یو آر ان اے گلیمر ورلڈ, یو آر ان شو بیز, یو ہیو ٹو شو یور سیلف ایوری ٹائم, بٹ وائی آر یو دیٹ سمپل؟ اچھا جب نیوز بھی میں پڑھا کرتی تھی تو جو میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں ہمارے, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑا کیکی سا میک اپ کر دے. تو میں کہتی تھی نہیں, بیس آپ نہیں لگائیں گے, میں خود لگاؤں گی. وہ ہلکی سی میں لگا لیتی تھی, اس کے اوپر میں کہتی تھی ہاں آپ لائنر شائنر آپ لگا لو. تو نیچرلی نا مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کی اچھی اسکن رہتی ہے برقرار, جیسے تو رابی کی اسکن آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے, اس کا مجھے لگتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت کم میک اپ لگاتے ہیں. جو لڑکیاں اور خواتین بہت کم میک اپ لگاتی ہیں ان کی اسکن اچھی رہتی ہے. اچھا, پھر ان کو ٹریٹمنٹس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. جب آپ ان نیسیسری نہیں چیز کو چھیڑ رہے, اب مجھے ایک یہاں پہ کوئی کٹ لگ گیا, میں اس کو بار بار چھیڑوں تو وہ تو نشان چھوڑ جائے گا. جب آپ بہت زیادہ کچھ نہیں کرتے تو مجھے لگتا ہے آپ زیادہ اچھے لگتے ہو. اور پھر ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے, شاید میری اماں بہت سمپل ہے, تو وہ میری اماں کو ایسے دیکھا, کوئی مجھے شوق نہیں ہے کہ اس برانڈ کے کپڑے ہوں, اس برانڈ کے جوتے ہوں, اس کا یہ, زیادہ تر سیل سے کپڑے خرید لیتی ہوں, جوتے بھی. کہیں باہر گئے لوگوں کو لگتا ہے بہت مہنگی چیزیں ہوتی ہیں, پاکستان سے سستی چیزیں باہر سے ملتی ہیں. آپ برانڈ کانشیس نہیں ہو؟ بالکل بھی نہیں. اقرار الحسن کی بیگم ہو کے, بیکاز آئی سو انٹرویو, ان کی جو فرسٹ وائف ہیں جی قرۃ العین, شی از سو برانڈ کانشیس. ان کو ہم جب بھی دیکھتے ہیں نا ماشاء اللہ اوپر سے لے کے نیچے تک ساری تیار شیار اور برانڈ کو, آپ کو کوئی شوق نہیں ہے؟ وہ ان کو شوق ہے, میک اپ کا بھی شوق ہے, کپڑوں کا بھی شوق ہے, اپنا بھی وہ برانڈ کرتی, ان کا شوق ہے اس طرح والا. میرا بالکل نہیں ہے, میں بالکل سمپل ہوں. اچھا دونوں ہی ہے اقرار بھائی نے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ویسے تو کویسچن بڑی دفعہ لوگوں نے کیا ہوگا, لیکن یہ میں اگر نہیں کروں گی نا تو لوگ کہیں گے کہ فرا نے نا رابی کو پہلے سے سمجھایا تھا کہ میرے سے یہ سوال نہیں کرنا. تو ہم تو ہر بات کر سکتے ہیں, چھوٹی سی بات سبھی سب پوچھ لیتے ہے ہیں نا, پوچھنا تو ظاہری بات ہے کہ نہیں پوچھیں گے تو وہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید آپ نے منع کیا. لوگوں کا پرسپٹیو بتا رہی ہوں, اپنا یا آپ کا بالکل نہیں کر رہی, اور آپ شاید آپ کو برا بھی لگے گا, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اقرار بھائی نے آپ سے سیکنڈ میرج کی تھی تو ان کی فرسٹ وائف کو قرۃ العین میم کو برا لگا تھا, تو انہوں نے آپ سے بدلہ لیا, اور تیسری شادی ان کی ہو گئی تو وہ بدلہ پورا ہو گیا. اور آئی مین ناؤ دے آر بوتھ فرینڈس. اور میرا خیال ہے اف یو ول ٹیل می, سوری فرا, اگر آپ بتائیں گی تو اس وقت بھی وہ اپنی دونوں بیگمات کے ساتھ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں. جو بدلہ لینے والی بات ہے یہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے, یعنی اگر میں نے کسی سے بدلہ لیا تو میں بتا سکتی ہوں بدلہ لیا, لیکن لوگ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. میرے بارے میں بات ہوگی تو میں بتا سکتی ہوں, ایسا ہے انہوں نے کیا سوچا کیا نہیں سوچا وہ بتا سکتی ہیں. بالکل ملک سے باہر گئے ہوئے, ایسا اقرار گئے ہوئے تھے, باقی سب فیملی نے جوائن کرنا تھا. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ میں ذرا کچھ عرصے کے بعد جاؤں گی. وہ ایک ایک کر کے جا رہے ہوتے ہیں نا سب, اور وہ ایک بڑی نیچرل بات ہے. کچھ لوگوں سے آپ کی بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں سے نہیں ہوتی, لیکن نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کوئی دشمنی ہے یا رائیولری ہے, یا وہ آپ کو ایسے نہیں لگ رہا لابی سی بن گئی آپ کے اگینسٹ گھر کے اندر ہی؟ دیکھو یہ ساس بہو والی باتیں نا جنرلی اس لیے کر رہی لوگ کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہوتا ہے لوگوں میں کہ دیکھو اگر 2 بیویاں 3 بیویاں یا 4 بیویاں تو 2 کی آپس میں بن گئی ہے, تو وہ ایک کے خلاف جو ہے نا بھائی یہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے. میں کبھی فیل نہیں, کچھ بھی فیل نہیں کرتی. یہ بھی مسئلہ ہے نا, ہاں میں فیل ہی نہیں کرتی, میں اس طرح سے چیزوں کو دیکھتی اور آبزرو ہی نہیں کرتی. میرا ایک اپنا لائف پیٹرن ہے, اور بڑے سالوں سے, آج سے نہیں ہے, یہ شادی سے پہلے بھی ایسے ہی تھا, شادی کے بعد بھی ایسے ہی ہے, اور اب
کوئی شادیاں ہو گئیں یا آگے ہونی ہے یا کچھ بھی، اس کے بعد بھی میرا لائف پیٹرن ایسے اچھا رہے اگر گا. چوتھی کر لی اقرار بھائی نے تو آپ کو پرابلم نہیں ہے؟ مجھے تو کوئی اعتراض پہلے بھی نہیں تھا. اگر آپ میرے پہلے انٹرویو سنو تو میں نے کہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو میں اس پہ قدغن لگانے والی کون ہوتی ہوں. تو وہ برڈن ایک شخص پر آدمی پر ہی بڑھتا ہے، تو وہ برداشت کر سکتے ہیں تو اقرار بھائی بس بڑے پیسے ہیں بھائی، وہ تو کر سکتے ہیں شادی. نہیں ایسے پیسے نہیں ہیں کوئی بہت زیادہ. نہ چھوڑے، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ دیکھیں ویسے جنرلی انگریز بھی یہ کہتے ہیں وین اے مین گیٹس منی he gets lot of women around him. When a woman gets money she get rid of all the men around her. یہ ویسے ہے نا سیکنڈ والی بات بہت زبردست ہے. تو وہ لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جب بندے کے پاس بہت سارے پیسے آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ زیادہ شادیاں کرتا ہے. اچھا ویسے مجھے لگتا ہے اس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ہمارے مرد ہیں ان کو اچھا لگتا ہے کہ ایک سے زیادہ خواتین ان کے ارد گرد ہوں. اب یہاں پر بات لوگوں کو بہت بری لگے گی، لیکن وہ مرد حضرات جن کی ایک ہی بیوی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ یہ میں بات کہنے جا رہی ہوں، ارد گرد اگر آپ دیکھیں تو ان کا ایکسٹرا میرٹل افیئر کہیں نہ کہیں چلتا ہی رہتا ہے. یس، میں نے اپنی زندگی میں بہت کم آٹے میں نمک کے برابر ایسے مرد دیکھے ہیں جو صرف اپنی بیوی کے ساتھ لائل رہے ہوں، اور وہاں سے بھی شے ملتی ہے کہ ٹھیک ہے جو مرضی کر لو، شادی اور نکاح نہیں کرنا. تو اب مجھے بتائیں ان دونوں میں سے کون سی چیز ٹھیک ہے؟ اچھا یہ میں بھی اکثر کوٹ کرتی ہوں کہ خواتین کہتی ہیں بھائی تم گرل فرینڈ رکھ لو، بیوی مت بنانا. اب گناہ سے بہتر نکاح ہے نا، اور ہمارے دین میں گنجائش ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کے باقی جو رشتے ہیں، بیگمات ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہیں، ان کے حقوق آپ پورے کریں. یہ نہیں ہو کہ کسی ایک کی وجہ سے باقی سب سفر کر رہے ہو، یا باقی سب کی وجہ سے کوئی ایک تو لوگ سفر کر رہے ہو، کیونکہ اس کا بوجھ بھی آپ پر ہی ہے. پھر اللہ نے سوال کرنا ہے اور اللہ نے معاف اپنے حقوق تو کر دینے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ کچھ کیا، آپ نے میرے ساتھ کچھ کیا، وہ جب تک ہم معاف نہیں کریں گے باہمی طور پر، اللہ نے معاف نہیں کرنا. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے. تو میرے کیس میں چونکہ ان ساری علتوں سے آزاد ہوں، میں دین کو پڑھتی ہوں. کتاب قرآن پاک اتنی خوبصورت کتاب ہے، اس کو کھولتی ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں. تو اس سے میری زندگی میں بہت تبدیلیاں آئیں. اور اکثر سب لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اتنی پرسکون کیسے رہ لیتی ہیں؟ چونکہ توکل میرا بہت زیادہ مضبوط ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مزید مضبوط ہو رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ جو رشتے ناتے سب ہیں یہ یہیں کے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں. آپ کو دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، آپ کبھی کبھی سوچتے بھی ہو، لیکن فار فریکشن آف سیکنڈس یا مے بی سم منٹس اس کے بعد میں اس سے باہر ہوتی ہوں، اس چیز سے باہر ہوتی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ میری اللہ کی ذات ہے. اور مجھے کیا چاہیے؟ اللہ کے بعد آپ کو کچھ چاہیے ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ جو دنیاوی سہاروں اور رشتوں کی وجہ سے مایوسی میں چلے جاتے ہیں، بہت غلط کرتے ہیں. بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا، بندے کے ہاتھ میں ہو تو آپ کو ایک وقت کی روٹی نہ دے، یہ تو اللہ کی ذات ہے. آپ کی اتنی غلطیوں کوتاہیوں اور بڑے بڑے گناہوں کے باوجود آپ کو دیتا چلا جا رہا ہے، دیتا چلا جا رہا ہے، دیتا چلا جا رہا ہے. اس سے دل لگا کے تو دیکھیں، اس سے قریب جا کے تو دیکھیں، اس سے بات کر کے تو دیکھیں. یہ دنیاوی دکھاوے والے لوگوں سے، رشتوں سے باہر آ جائیں. آپ نے بالکل صحیح کہا فرا. اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ توکل، اتنا آپٹیمسٹک ہونا، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھو کچھ بھی کر لیں فرا، کچھ بھی کر لیں، اگر ایک عورت کا شوہر اس کو آ کے بتاتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں تو ایسا دل ٹوٹتا ہوگا نا خاتون کا کہ اس کی وجہ بتا رہی ہوں. اچھا اوپر سے الزام دیتے ہیں دوسری عورت کو، دوسری عورت نہیں بھائی تمہارا شوہر کیا چوزا ہے، نہیں. اچھا یہ اس پہ میں بھی بالکل یہ کہوں گی کہ دیکھیں جس خاتون سے شادی کی جا رہی ہے اس کا آپ اگر گن بھی لیں قصور، ٹھیک ہے میں نے بھی بہت باتیں بڑے عرصے تک سنی، گن بھی لیں قصور، تو کیا گن پوائنٹ پہ اس مرد سے شادی کی گئی تھی؟ ہمارے ہاں مردوں کا معاشرہ ہے، آپ مرد کو بلیک میل نہیں کر سکتے، اس کو ڈرا نہیں سکتے، اس کو مجبور نہیں کر سکتے. اور یہ بات یاد رکھیں، مرد کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا. جو مرد یہ کہتا ہے نا اماں نے روک دیا، اس نے روک دیا، وہ جھوٹ بولتا ہے. جب آپ سے بات چیت شروع کی تھی، جب آپ سے محبت ہوئی تھی، تب اماں سے کیوں نہیں پوچھا تھا؟ تو یہ عورتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں. پہلے ہی ان کے اوپر اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ ہم عورتیں بھی ان کو برا کہنے لگیں گی تو کیا بنے گا ہمارا. اور یہ بات سچ بھی ہے، ایموشنلی بیچاری کمزور ہوتی ہیں ہم عورتیں، تو اسٹرانگ بننا ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کوئی عورت اسٹرانگ ہے تو اس نے بڑی ایفرٹ کی ہوگی. اگر آج میں اس مقام پر بڑی آپ کو انڈیپینڈنٹ نظر آتی ہوں اور مجھے چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے، ساتھ کوئی ہو نہیں ہو فرق نہیں پڑتا ہے، اور میں چیزوں کو خود ہینڈل کرتی ہوں، اس کے پیچھے بڑی سالوں کی ریاضت. جیلس نہیں ہوتی کبھی بھی؟ یہ سارے جذبات ہے ہی نہیں یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے سمجھاؤں، ایک کیسے عورت بتاؤں؟ جیلس نہیں ہوتا. نہیں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ خود کرنا سیکھا. رابی، میں نے دنیا میں پہلا ٹریول اپنے پیسوں سے، اپنی کمائی سے خود کیا.
وہاں جا کے مجھے جو شوق تھے، یعنی کوئی اگر لیٹ سپوز اس وقت میں چھوٹی تھی، برانڈ کا شوق تھا، 2012-13 کی بات بتا رہی، تو میں نے خود خرید لیا. مجھے کسی ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھانا ہے، میں خود چلی گئی. مجھے سنیما دیکھنا ہے، میں خود چلی گئی. تو مجھے کیوں جیلسی ہوگی کسی سے؟ یہ تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب میں کچھ کر رہی ہوں، مجھ سے ہو ہی نہیں پا رہا، یا مجھے لگ رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے، وہ بہتر کر رہا ہے. جب میں اپنی ذات کو بہتر کرنے کے سفر پہ آ جاؤں گی، کوئی بھی آ جائے گا، تو پھر آپ ارد گرد نہیں دیکھ رہے ہوتے ہو. نہیں ہے یہ جذبات مجھ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، بٹ آئی ایم لائک دس، اور انشاءاللہ آگے اس سے بھی بہتر انسان بنوں گی. انشاءاللہ. اللہ پلیز تھوڑا سا توکل مجھے بھی دے دے. مجھے تو ہلکی سی تھوڑی سی وہ ہوتی ہے تو میں تو کتنا رونا دھونا ڈال دیتی ہوں نا. سیریسلی آئی مسٹ لرن فرام یو فرا. بہت شکریہ اتنے پیارے الفاظ کے لیے. اچھا، آپ کا سوشل میڈیا تو میں دیکھتی رہتی ہوں، ماشاء اللہ یو آر ویری پاپولر، اور بڑے Thank you اچھے so انٹرویوز much. بھی کرتی ہیں، بڑا کام بھی کرتی ہیں، لیکن ٹیلی ویژن سے کیوں غائب ہو گئی ہیں آپ؟ ابا جب بیمار ہوئے تھے 2021 میں، تب جو چینل تھا ہمارا، انہوں نے میرا پروگرام بند کر دیا تھا. حالانکہ شاید اس وقت مجھے جاب کی بڑی ضرورت. اچھا، چینل والوں نے بند کر دیا؟ بند کر کیوں، دیا. وجہ؟ کوئی وجہ نہیں تھی. نئی مینجمنٹ آئی اور نئے پروگرامز شروع کیے، تو اس میں ایک پروگرام میرا تھا، اور میں اس وقت تھوڑا سا گھبرائی. اور میں نے کچھ لمحات کے لیے، میں نے بتایا نا میرا کوئی بھی ایسا ایموشن چند لمحات کے لیے ہوتا ہے. پھر میں نے سوچا کوئی نہیں، اللہ مالک ہے، دیکھی جائے گی کیا ہوگا. تو میری بڑی پیاری دوست ہے ماریا میمن، اس سے میں نے بات کی، تو اس نے کہا آرگنائزیشنز ڈونٹ ہیو ہارٹ. یہ بات میرے دل کو لگ گئی. نہیں، ہماری آرگنائزیشن کا بڑا ہارٹ ہوتا ہے. میں تو کسی ملازم کو کوئی کہے نا جائے اور تھوڑا سا رو پڑے تو بڑا برا. یہ سامنے بندہ نظر آ رہا ہے نا، کتنا لمبا چوڑا 6 فٹ کا، ایک دفعہ میں نے اس کو ڈانٹا، یہ رونا شروع ہو گیا. ہم لوگ سارے جو ہے کمزور دل، ہم سارے بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. لیکن نیوز چینلز کا کوئی دل نہیں ہوتا. دل نہیں ہوتا. آئی نو. بلکہ وہ تو لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں تنخواہ نہ ملنے پر. لوگ تنخواہیں نہیں دیتے. میرے لاسٹ ادارے میں کچھ سال پہلے جو میرا لاسٹ ادارہ تھا، وہاں ایسا ہوا تھا. میرے اداروں میں اتنے دفعہ ہوا تھا. ایک دفعہ وہ ایک جنریٹر والا تھا، کون سا چینل تھا وہ، بڑے امیر لوگوں کا تھا، اور اس میں اور ڈاکٹر شاہد مسعود تھے. تو جنریٹر والے کو میں نے ایک دفعہ اپنی سیلری سے پیسے دیے، پھر میں چلی گئی، مجھے بھول گیا، پتا چلا، اور پھر پتا چلا کہ اس نے تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کر لی. اینڈ آئی واز لائک یار مجھے دوبارہ بتا دیتے. حالانکہ اس وقت میں اتنی چیریٹی نہیں. اچھا، آپ چیریٹی بھی کرتی ہیں اور ہیلتھ کے لیے بھی کچھ کر رہے ہو. آپ کو کیا کر رہے ہو؟ بس وہ تو کچھ ہیں، کچھ ذمہ داریاں میں نے لے لی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. میں صرف اس بات پہ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، کیونکہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ ہی آپ کے دل میں ڈالتا ہے، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ورنہ اربوں پتی لوگ ہوتے ہیں اور دل ان کا چھوٹا سا ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی جو نیوز چینل ہے آپ کا، وہ آپ نے کیوں، آپ کی جاب کیوں گئی تھی؟ بتا دو نا یار، میں چاہتی ہوں آپ بتاؤ، آپ کیوں چھپاتے ہو؟ یار وہ اتنی عجیب بات ہے کہ میرے لیے بھی بہت عجیب بات تھی اور حیرانی کی بات تھی. مجھے میٹنگ کے لیے بلایا، بہت بڑا نام ہے پچھلا چینل، آپ میں نام نہیں لے رہی کیونکہ وہاں پہ بڑے پیارے لوگ بھی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے پچھلے چینل کون سا تھا. تو وہاں میں میٹنگ کے لیے گئی، اور پھر ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں قاسم علی شاہ، ان کا فون آیا. اس ایک میٹنگ قاسم بھائی سے نہیں تھی، کسی اور سے تھی. تو وہاں انہوں نے کہا کہ بہن آپ میرے ساتھ پروگرام کریں گی. میں نے کہا بھائی آپ کی کسی بات کو میں انکار نہیں کر سکتی، رد نہیں کر سکتی. بڑا وہ لاڈ پیار والا ہمارا تعلق ہے. تو میں چلی گئی. اچھا، نہ میں نے پیسوں کی بات کی، نہ کچھ بجٹ بھی بالکل نہ ہونے کے برابر، کیونکہ میں عزت بہت کرتی ہوں قاسم بھائی کی. پروگرام شروع ہو گیا. ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے. اچھا، تھوڑا ہچکچا رہے تھے، جھجک رہے تھے. میں نے کہا جی بتائیے. آپ پروگرام دوپٹے کے بغیر کر سکتی ہیں؟ ایک لمحے کے لیے آپ کہتی نا مجھے غصہ نہیں آتا، میرے پاؤں سے شروع ہو کے دماغ تک غصہ آیا. میں نے کہا کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ کا دماغ کام کرتا ہے؟ میں اتنے عرصے سے رب سے میرا کنیکشن ہے، یہ میرے جسم کا حصہ بن چکا ہے یہ دوپٹہ اسکارف. آپ ایسی بات کر رہے ہیں؟ جب میں انٹرویو دینے آئی تھی آپ کو نہیں پتا تھا کہ میں دوپٹہ اوڑھتی ہوں، میں ہیڈ کور کرتی ہوں؟ نہیں، مطلب ہم اس کو کسی اور طرح کر رہے تھے، میں کہنا کچھ اور چاہتا تھا، کہہ کچھ اور دیا. ہم اس کو ماڈرن کر سکتے ہیں. میں نے کہا مطلب ماڈرن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جو سر ڈھانپتی ہے عورت، کیا وہ ماڈرن نہیں ہوتی؟ اور ماڈرن کا مطلب مجھے بتا دیجیے. مطلب وہ تھوڑی سی سوالات ہوئے، وہ گھبرا گئے، خاموش ہو گئے. اور اس کے بعد اسی بیس پر میں نے وہ پروگرام چھوڑ دیا. ڈیفینیٹلی اچھا کیا، کیونکہ میرا اللہ کا کنیکشن اس دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے. اس پر ہر طرح کی دولت، شہرت، ہر چیز باری. لیکن آپ مائنڈ سیٹ دیکھیے کہ کیا عورت ان کے لیے ایک شو پیس ہے
جس کو کم لباس میں ٹیلی ویژن کے اوپر دکھانا ہے. دیکھیے ایک پرسنل چوائس ہونا رابی بالکل ایک الگ بات ہے. کوئی لڑکی اپنی مرضی سے کیسا بھی لباس پہنے وہ پھر اللہ کا اور اس کا معاملہ آ جاتا ہے. لیکن آپ کسی لڑکی کو جو جاب کے لیے گئی ہے, مجھے تو کوئی مجبوری نہیں تھی نا, ہوتا ہوگا ایسا کہ وہ جاب کے لیے گئی ہے اور اس کو فورس کیا جاتا ہو کہ ایسا لباس پہن کے تم ٹیلی ویژن پر آ جاؤ. نہیں ویسے میں نے آپ کو جنرلی بھی دیکھا ہے, آپ بہت ڈیسنٹ اپنی ڈریسنگ رکھتی ہیں. تو یہ کتنا افسوسناک ہے. تو یہ آج میں پہلی بار دل کھول کے یہ بات کر رہی ہوں. اچھا دوسرا فرح مجھے ایک بات بتائیں کہ میں نے آپ سے دیکھی ہے, میری کچھ فرینڈز ہیں وہ نا باہر ویکیشنز کرنے جاتی ہیں, فرینڈس آپ بھی اپنی فرینڈس کے ساتھ ویکیشن کرنے جاتی ہیں, تو یہ گرل پارٹی کا انجوائے کرتے ہوگے یار آپ لوگ؟ بہت مزہ آتا ہے. میں تو سب سے زیادہ جو ویکیشن انجوائے کرتی ہوں نا وہ اکیلے کرتی ہوں کیونکہ مجھے دیکھو نا صبح جاگنا ہے اور اپنی مرضی سے میں جہاں جانا چاہتی ہوں وہاں جانا ہے, ناشتہ جو کرنا ہے وہ اپنی مرضی سے کرنا ہے, مجھے واپس کب آنا ہے, سونا کب ہے, جاگنا تو کب کسی ہے. بات بھی نہیں کرتی, منہ نہیں تھک جاتا ایسے نہ بول بول؟ نہیں بہت زیادہ. میری ایک بہن ہے چھوٹی جو دنیا کے کسی کونے میں مجھے بہت تنگ کرتی ہے, اس کا نام بھی رابی ہے. اچھا مجھ سے چھوٹی ہے اور وہ رابی ہے. وہ ابھی بھی مجھے راستے میں آ رہی تھی تو فون کر رہی تھی, تو میں نے کہا کیا ہوا جلدی سے بتاؤ, ایک بات بتانی تھی. وہ جو میں نوٹی قسم کی آوازیں, وہ نا ایک کیریکٹر بن کے بات کرتی ہیں, تو نوٹی قسم کی آوازیں نا آفس میں بیٹھے بیٹھے میں بھول گئی, میں وہاں ہوں تو میں ویسے بولنے لگی. میں نے کہا تمہیں یہ بتانا تھا, تمہیں پتا ہے میں ضروری کام پہ چل رہا ہوں, ہاں یہ بتانا تھا, اوکے اللہ حافظ. تو وہ رابی ہمیشہ سویٹ ہی ہاں یہ نام کا اثر. تو کنیکٹڈ رہتی ہوں. میری کزن ہے آمنہ, وہ اس وقت ملک سے باہر ہے. میری باقی جو بہنیں ہیں نا, یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے رابی, اور بہت قیمتی رشتہ ہے. اور بلکہ کچھ ایسا ہوا, کچھ ایسے لوگ تھے میری زندگی میں جن کو میں بڑے دل سے مان سے بھائی کہتی تھی, اور کچھ دوست تھے, اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایسے پلٹا کھائے کہ وہ میں کہتی ہوں کوئی دشمن بھی ویسا نہ کرے جو انہوں نے زندگی میں میرے ساتھ کر ڈالا. جن کو آپ بھائی کہتی ہیں سمجھتی, کہتی نہیں صرف سمجھتی, اور بالکل بھائیوں کی طرح آنا, گھر رہنا, بیٹھنا, اور وہ سب. وہ لوگ ایسا گرگٹ جیسا رنگ بدلتے ہیں. تو پھر ایک دفعہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, اور کنفرنٹ کرو نا انہیں, جا کے بولو انہیں. آپ میں بول دیتی ہوں, بول دیا تھا, لیکن پھر وہ آپ کی زندگی میں نہیں رہتے. نقصان تو انہیں کا ہے نا کہ آپ نے ایک لائل انسان کو کھو دیا. تو وہاں مجھے ایک بچی ہے بہت پیاری, عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی, اس نے ایک بات کہی مجھے. اس نے کہا کہ دیکھیں آپ اعتبار کریں صرف بہنوں پر, بہنیں آپ کا اعتبار کبھی نہیں توڑتی. مجھے یہ بات اتنی پسند آئی, اور میں نے پھر سوچا کہ میری بہنیں, چاہے وہ میری اپنی سگی بہنیں ہیں, چاہے وہ کزن بہنیں ہیں, چاہے وہ رشتے کی بنی کچھ قریبی بہنیں ہیں, کچھ بہن بن کے بھی آپ کو بڑا دھوکہ دیتی ہیں, لیکن جو یہ رشتے ہیں انہوں نے تو کبھی واقعی نہ یہ جج کرتے ہیں. بہن سے بندہ دھوکہ کھا سکتا ہے, لیکن جس کو بھائی کہے اور بھائی سمجھے, بھائی مانے, وہ یہ ایسا ہی ہے. جب وہ چھرا گھونپتے ہیں تو برا لگتا ہے, درد ہوتی ہے. اس وقت لگا تھا, لیکن پھر وہ مجھے لگا اللہ تعالیٰ نے شاید ایسے لوگوں کی اصلیت دکھائی مجھے, اور ان کو فلٹر کر دیا میری زندگی سے. تو میں نے اللہ کا تو شکریہ ادا کیا, ان لوگوں کا بھی شکر ادا کیا کہ انہوں نے بھی اپنی اصلیت دکھا دی, اور آج وہ سب میری زندگی سے دور ہیں. لاسٹ ٹائم اقرار بھائی کے ساتھ کب ویکیشن پہ گئی؟ میں گئی تھی پچھلے سال. ویکیشن نہیں تھی, وہ حق خطیب کے لیے کیمپین تھی. آپ کو لے گئے خطرناک جگہ پر نا, آپ کو لے کے جاتے ہیں اچھی اچھی جگہ پہ, دوسریوں کو لے کے جاتے ہیں. ان کو یہ خطروں کی کھلاڑی, یہ ذرا مضبوط عورت ہے, تو وہاں گئے تھے ہم. نہیں, اقرار بھائی کو سمجھنا چاہیے کہ مشکل وقت میں آپ ان کے ساتھ ہوتے. میں تو مشکل ہو, اچھا ہو, ہیں, برا ہو, میں ہم ساتھ میں بڑی لائل انسان ہوں, اور ہر رشتے میں بڑی لائل ہوں. کیسا رہا پھر وہ حق خطیب کے ساتھ؟ وہ بس جہاں جاتے تھے, وہ تو یو کے میں تھے, تو لوگ بڑی پذیرائی ملی, لوگ کافی جو ڈسے ہوئے تھے وہ بھی تھے, اور اس وقت میں ساتھ تھی, اور وہ ہمارا کام میں ہی وقت گزر گیا. نیکسٹ ابھی اس سال ویکیشن ہے نا, کہیں نہ کہیں جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ اور اقرار بھائی جی جائیں گے؟ جی جی. میں بتا رہی ہوں نہیں, 2 گروپس بنے ہیں, آپ نہیں مانتی ہیں کہ وہ الگ سے جاتے ہیں, آپ الگ سے جاتی ہیں, لیکن سب کی دوستی زیادہ اچھی ہوگی نا. ہاں, میں ذرا خاموش طبع, اتنی فن لونگ اور اس طرح کی نہیں ہوں. میری اپنی ہوتی ہے کہ کسی جگہ جا کے خاموشی سے بیٹھ جاؤ, یہ اچھا لگ رہا ہے, کہیں کافی آرام سے بیٹھ کے پی لو, کھانے میں بھی چوائسیز میری ڈفرینٹ ہیں, تو پھر شاید میں اس طرح سے بہت سادہ انسان ہوں. پتہ ہے آپ کی طرح نہ ہونا چاہیے فرا. انسان جب اپنے لیے کافی ہو جاتا ہے نا, تو پھر یہ دنیا اس کو ہرٹ نہیں کر سکتی. نہیں کرتی. ٹرائی بھی کرے تو نہیں کر سکتی. نہیں بالکل نہیں کر سکتی. اب ہرٹ کرنے کے لیے جو اللہ کی طرف سے کوئی مشکل آتی ہے, وہاں جیسے ابا چلے گئے, وہ جو میرا دل ہرٹ ہوتا ہے یا جو تکلیف ہے وہ بڑی نیچرل سی ہے. اس کے کسی سے قائم کی گئی توقعات نہیں ہیں. کسی نے اگر میرا کام نہیں کیا, وہ والا ہرٹ نہیں ہے.
تو یہ بھی مجھے لگتا ہے اللہ کی بلیسنگ ہے, اور اللہ کے بغیر تو ایک سانس نہیں آنی ہے. اللہ تعالیٰ یہ تعلق برقرار رکھے اور مزید گہرا کرے. ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں نا بڑے ججمنٹل ہوتے ہیں. جیسے بھی نیلم منیر کی شادی ہوئی ہے تو ہر بندے نے نا, وہ بندہ پہلے شروع ہو گئی جی عربی ہے, کچھ عرصے کی شادی ہے, پھر اس طرح کی چیپ باتیں. اتنا مجھے دکھ ہوا. پھر کسی نے کہا جی وہ پتہ نہیں منڈی بہاؤدین کوئی ایسی جگہ ہے وہاں کا ہے, پھر اس کی آلریڈی شادی ہوئی ہے, اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی ہے. اٹس اے سیکنڈ میرج ود ہر. آئی مین وٹ ایور دیٹ شوڈ بی نن آف یور کنسرن. اینڈ سیم جب وہ اقرار بھائی کی تیسری شادی ہوئی تھی. اچھا اب ایک بات سچ سچ بتانا, دیکھو روزے دار سے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. میں ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتی ہوں. اقرار بھائی نے بتایا تھا یا خود ہی پتہ چلا؟ میں نے نہ پوچھا تھا نہ انہوں نے کبھی ڈسکس کیا, خود ہی پتہ چل گیا. اور اس کے بعد بھی نہ ڈسکس کیا, نہ پوچھا, نہ کہا. فون کر کے سنانی تھی نا, او تم نے مجھے دھوکہ دیا, تم نے مجھے کچھ نہیں کیا. میرا مزاج ہی نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ ایک انسان اپنی زندگی میں جو کرنا چاہتا ہے اس کو آپ چیخیں گے, چلائیں گے, غصہ کریں گے, روکنے کی کوشش کریں گے, رکے گا کبھی بھی نہیں. تو آپ اپنا ایموشن, اپنے جذبات, ہاں کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے. مطلب میں اگر کسی کو کہہ دوں کہ ایسا نہیں کریں اور وہ ویسا کر لے تو میرا دل کتنا ٹوٹے گا, میرا مان ٹوٹ جائے گا. پتہ نہیں یار, بیوی ہو یہ بھی نہیں پتا کہ میاں پوزیسو ہے کہ نہیں ہے. آئی مین آپ کسی سے بات کریں تو جیلس ہوتے ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال, میرا نہیں خیال. پتہ نہیں اب پوزیسو ہیں بھی نہیں ہے, یہ اقرار آپ مجھے بتائیے گا پلیز, پھر میں نے رابی کو بتانا, لیکن مجھے نہیں. مجھے لگ رہا ہے میں نا نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں اقرار بھائی کے ساتھ کرتی ہوں. یس, اور میں ان سے پھر سوال پوچھو کیا میری بہن کے لیے پوزیسو ہے یا نہیں. مجھے نہیں لگتا, مجھے نہیں لگتا. جو شریف عورت ہوتی ہے نا اس کے لیے مرد کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ کیا کر لینا ہے, یہ باہر جا کے کسی ریسٹورینٹ میں اکیلے بیٹھ کے کھانا کھا لے گی, اور پوری دنیا کے مرد اس کے بھائی ہیں, کوئی چھوٹا بھائی ہے, کوئی بڑا بھائی ہے, تو یہ ہے, تو ان کو میرے سے کیا انسیکیورٹی ہوگی. لڑکی پھر ہاں, اب بھائی ہیں ابھی بھی بھائی میرے. دیکھیں اس کسی بھی بیڈ ایکسپیرینس کی وجہ سے نا آپ وہ اچھا ٹریٹ چھوڑ نہیں سکتے, تو میں نے وہ نہیں چھوڑا. چھوٹے بھائی بھی ہیں اور بڑے بھائی بھی ہیں, برقرار رہیں گے, لیکن اعتماد کو میں نے کرٹیل کر لیا. اگر آپ اقرار بھائی سے کہیں کہ آپ فلانے بندے سے نہ ملیں, ول ہی لسن ٹو یو؟ میرا خیال ہے میں کہوں گی بھی نہیں اور وہ رکیں گے بھی نہیں رکیں گے. دونوں چیزیں. اگر ان کا کوئی دوست ہے یا ان کا کوئی قریبی ہے تو میرا اگر وہ ان کے لیے برا ہے تو آپ ان کو منع نہیں کریں گے؟ نہیں, وہ اپنے ایکسپیرینس سے سیکھیں گے. میں ایک بتا ضرور دوں گی, یہ میں کرتی ہوں کہ میں اقرار کو بتاتی ہوں کہ یہ ایسے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا, تو بہتر ہے آپ یہ کر لیں. اچھا, اس طرح وہ مجھے بھی کچھ لوگوں کے بارے میں یا کبھی بتاتے ہیں تو میں سن لیتی ہوں اور ان کو مجھے لگتا ہے کبھی انہوں نے نہیں یہ بات سنی میری. آپ مان لیتی ہیں اگر وہ منع کریں, اور وہ آپ کی نہیں مانتے. اچھا, دوسرے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو چینل پہ جاب نا اقرار بھائی کی وجہ سے ملتی ہے, وچ از رانگ, کیونکہ جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو یو ور آلریڈی ورکنگ آن اے چینل اینڈ یو ار. دیکھو بات یہ ہے کہ کسی بندے کی سفارش سے نا ایک بندہ ایک جگہ پہ پہنچ سکتا ہے, اسٹے نہیں کر سکتا. اینڈ یو ار ماشاء اللہ, میں نے آپ کے بلکہ وہ بھی دیکھے ہیں رمضان ٹرانسمیشنز, بڑی محنت کرتی تھیں آپ. توبہ, پتہ نہیں سوتی کب تھیں آپ جب دیکھو 2 گھنٹے اف, اور اتنی فریش ہو کر, اور اتنا اچھا رمضان ٹرانسمیشن. پتہ ہے میں تو چونکہ سب لوگوں کی جاتی رہتی ہوں, ہر رمضان ہوسٹ کو نا غصہ بڑا آتا ہے. آپ کو تو غصہ بھی نہیں آتا تھا. یہ نا اللہ کی کوئی رحمت ہے مجھ پر. ہم کہتے کہ آپ کو اقرار بھائی کی وجہ سے چینلز پہ کبھی بھی نہیں. اقرار کو اگر میں یہ کہہ بھی دوں کہ فلاں شخص کو آپ کال کر دیں اور مجھے جانا ہے اور ان سے ملنا, وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اچھا, میں خود بھی نہیں چاہوں گی. اور آج تک مزے کی بات میں بتاؤں کہ میں نے خود بھی کبھی کسی کو اپنی جاب کے لیے اور کام کے لیے نہیں کہا. ہمیشہ مجھے کال آئی ہے اور وہ میرے کام کی بیس پر ہی, کیونکہ اب لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, ان کو ٹیلی ویژن کا پتہ نہیں, تو وہ بعض اوقات کہتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے, آپ کیا کام کرتی تھیں. لوگوں کو نہیں پتا, آج کے بچوں کو نہیں پتا. تو ہم نے کریئر اس وقت شروع کیا تھا جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا, صرف ٹیلی ویژن ہی تھا, 2008-9, بلکہ اس سے پہلے جب میں فری لانس کرتی تھی. تو تب صرف آپ کی محنت کی بیس پہ آپ کو کام ملتا تھا, اتنے سارے چینلز بھی نہیں تھے. آپ کو بھی وہ وقت یاد ہوگا نا. تو تب صرف اگر رابی اچھا کام کر رہی ہے تو رابی کو کام ملے گا, برا کام کر رہی ہے تو نہیں ملے گا. تو اسکرین بڑی ظالم ہوتی, تو ہر چینل میں مجھے میری اپنی کام کی بیس پر ملا اور کوئی وجہ نہیں تھی. اور پہلے چاہے وہ دنیا نیوز ہو, چاہے پھر ARY نیوز ہو, چاہے وہ سما نیوز ہو, چاہے بعد میں آنے والے, اور لوگ ایسے ہی اقرار بھائی کے ساتھ جوڑتے رہتے. اقرار کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا, میں جوائننگ دے کے آ جاتی تھی. اور اقرار بھائی کے چینل میں کام کیا, ARY میں کیا تھا میں نے, ہماری ملاقات ARY میں ہوئی تھی. جی جی, ہم خبریں پڑھا کرتے تھے. اور اقرار بھائی نے رشتہ بھیجا تھا آپ کے گھر, ابا سے بات کی. اینڈ اٹ واز ناٹ اے لو میرج. نہیں, اٹ واز این ارینج میرج. Yes. یہ چیزیں کلیئر بعد میں نہیں, میں نے بہت پوڈ کاسٹ میں بات کی ہے, بہت انٹرویوز میں بات کی ہے, لیکن وہ ایک ہی چیز پہ فوکس رکھتے ہیں,
وہی ٹپکل سوال ہوتے ہیں. تو میرے ابا سے انہوں نے بات کی تھی, بلکہ ریسنٹلی پوڈ کاسٹ میں انہوں نے یہ بات کی ہے. انہوں نے بتایا کہ مجھے فرح کو کنونس کرنا پڑا. تو لوگوں کو یہ لگتا تھا دیکھیں میں جھوٹ ببانگے دہل جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں گی تو کوئی کنفرنٹ کرنے کے لیے تو آئے گا نا. کون سا چینل نہیں لے گا, آج کل اتنی اچھی اردو لوگ نہیں بولتے ماشاءاللہ. چینلز کے پاس پیسے کم ہیں اور ان کو بغیر دوپٹے کے خواتین چاہیے. یہ افسوسناک ہے میرے اپنے لیے نہیں, باقیوں کے لیے جن کو ضرورت ہے, جن کو پیسے چاہیے زندگی میں, جن کو صرف ہنر یہی آتا ہے اینکرنگ کا, ان کے لیے کتنا افسوسناک ہے. اور اقرار کا ایک اصول ہے کہ اگر میں کسی کو فیور کے لیے کہتا ہوں تو کل کو وہ شخص بھی مجھے فیور کے لیے کہے گا تو میں مشکل میں آ جاؤں گا. تو اس لیے میں نہ کسی کو مشکل میں ڈالوں گا نہ میں مشکل میں آؤں گا. یہ بڑا اچھا فارمولا ہے. یہ آپ کے لیے کہ باقی 2 خواتین کے لیے بھی ہے گھر میں؟ اچھا مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کیا ہے. اچھا اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے لیے یہ ہے تو باقی جگہ پر یہ ایسا آئی تھنک یہ سب کے لیے ہوگا. نہیں ہوگا فرح, نہیں ہوگا. سب کے لیے سفارشیں بھی ہوں گی, سب کچھ ہوگا. فرح اپنے اون سیل کرے, یہ کشتی بس پھر وہ میری قسمت اور اللہ شاید تعالیٰ. آپ کو کانفیڈنس زیادہ ہے, ہم اس کو اچھے طریقے سے لیتے. انہیں پتا ہے فرح کچھ نہ کچھ کر لے گی, باقی مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ہمیں ہر چیز کو اچھا دیکھنا چاہیے. بس یہ اقرار کو آپ بلائیں گے تو پھر پوچھیے گا. بہت سارے سوال جمع ہو گئے یس میں کرواتی ہوں. اچھا فرح مجھے بتائیں کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس طرف لے جائے ایک تو وہی ہے, کیونکہ رب بہتر جانتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. بہت سوچتی نہیں ہوں, لیکن کچھ چیزیں میں جیسے آپ بچیوں کی تعلیم کے لیے کر رہی ہو, یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ بچیوں کے لیے ہو نہیں رہا. وہ ایک سیٹ اپ کرنے میں لگی ہوں. اللہ تعالیٰ مدد کریں اور جلدی وہ شروع ہو جائے. اور دوسرا ایک چیز میں جو بہت محسوس کرتی ہوں کہ ہمیں اپنی صحت کے متعلق نہیں پتہ ہوتا. اب جیسے میں نے ٹیسٹ کرایا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ایشوز آئے. اس طرح بہت سے لوگ ہیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اس وقت ان کو خیال آتا ہے, پھر وقت گزر چکا ہوتا ہے, آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو اس کے لیے میں ہیلتھ ریلیٹڈ کچھ چیزیں بہت جلدی ڈسکشن کی صورت میں اچھے ڈاکٹرز کے ساتھ, ہر طرح کے ڈاکٹر کے ساتھ, لیور کا ڈاکٹر ہے, ہارٹ کا ڈاکٹر ہے, اسکن کا ڈاکٹر ہے, بالوں کا ڈاکٹر ہے, ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے, تو جو بھی سب کے جملہ مسائل ہو سکتے ان پر ایک سیریز شروع کرنے جا رہی ہوں جو پیورلی صرف یہ انٹینٹ ہے میرا کہ لوگوں تک انفارمیشن جائے, اور جو نہیں جا سکتے ڈاکٹر کے پاس ان کو بھی کچھ معلومات حاصل ہوتی رہیں اور وہ خود پر چیک رکھ سکیں. وہ شروع کرنے جا رہی ہوں. دیٹس اے ویری گڈ آئیڈیا, بیکاز فرح ایک ایسی اینکر یا ایسی اسپوکس پرسن یا اتنا پیارا بولتی ہیں کہ جب یہ کوئی قصہ کوئی باہر کے ملک کا بھی سنا رہی ہوتی ہے نا, پرانا قصہ بھی, تو وہ اتنا مزے کا سناتی ہیں. آپ کی وہ ویڈیوز مجھے دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. ادھر یہ قتل ہو گیا, فلانا ہو گیا. یو آر سچ اے نائس اسٹوری ٹیلر. فیکٹس ہی ہوتے ہیں بٹ مزہ آتا ہے آپ کی باتیں سن کے. تو ول ڈیفینیٹلی کیپ واچنگ فرح اقرار, اور ہم آپ کو فالو بھی میں تو کرتی ہوں, باقیوں سے بھی کہوں گی آپ بھی دیکھیے گا. اور فرح a lot to learn from you honestly, کیونکہ میرے اندر بہت شکریہ سچی بتا رہی ہوں, صبر بھی نہیں ہے. ہر وقت شکوہ بھی کرتی رہتی ہوں, لڑائیاں بھی کرتی ہوں, روتی بھی ہوں, غصے میں بھی ہوتی ہوں. روتی میں بھی ہوں, بہت روتی ہوں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رونا نہیں چاہیے تو وہ بہت غلط کہتا ہے, کیونکہ رونے سے آپ کا دل پیور ہوتا ہے. میں پیور دل پہ بڑا یقین رکھتی ہوں, اور جب آپ کے آنسو بہتے ہیں نا سب نکل جاتا ہے. لیکن رونا دنیا کے سامنے نہیں ہوتا ہے, اپنے اللہ کے سامنے ہوتا ہے. تب آپ روئیں, دعائیں مانگیں, سب کریں, آپ کو مضبوطی ملتی ہے. اور رونا نا اچھا انسان ہونے کی نشان میں تو یہ واقعی فیل کرتے سافٹ ہارٹ ہوتا ہے, تو آپ فیل کرتے ہو چیزوں کو, تو یہ پیاری چیز ہے. یہ تو انشاءاللہ ہم فرح کو بلاتے رہیں گے, ان سے باتیں کرتے رہیں گے, اور جب ان کا نیا چینل بنے گا تو اس سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے بھی, ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز. تو میرے ساتھ رہیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.